میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. ہاں، یہ ایک جملہ، یہ جیسا نبی اسلام وہ رز پڑھتے تھے نا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اس زمانے میں قبائلی سسٹم میں یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی. عبد المطلب ظاہر ہے وہ مکے کے سردار تھے، اور پھر عبد المطلب وہ شخصیت تھے جنہوں نے ابرا سے کہا تھا کہ میرے اونٹ تو واپس کرنا، کعبہ جس کا ہے وہ خود حفاظت کرے گا. ہاں، پھر رسول اللہ کو جچتا ہے کہ اپنے اس دادا کے اوپر فخر کریں کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میرا رب پہ ایسا یقین ہے، میں اس عبد المطلب کا پوتا ہوں کہ جس نے ابرا سے کہا تھا کہ میرے اونٹ تو مجھے واپس کر. کعبے کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرے گا، کیونکہ دنیا کو تو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے نا. دنیا میں تو آپ نے اپنے لیے ایفرٹ پٹ کرنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر کے دکھائی، اور وہ ایسی حفاظت کی الحمدللہ کہ اس سال کو یادگار اللہ نے بنایا، کیونکہ اس سال پھر رسول اللہ کی پیدائش ہوئی. اور عرب کے لوگ کسی کی پیدائش کو سن کے اعتبار سے یاد نہیں رکھتے تھے، بلکہ ایونٹس کے اعتبار سے یاد رکھتے تھے کہ یہ شخص فلاں موقع پہ پیدا ہوا. اسے کہا جاتا تھا عام الفیل، ہاتھیوں والا سال، جس سال ہاتھی ہلاک ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال پیدا ہوئے، 571 عیسوی. یہ تو ہم نے پھر بعد میں کیلکولیشن کی ہے نا، عیسوی تو ان کے ہاں رائج ہی نہیں تھی. ظاہر ہے عرب کے لوگوں کے اوپر تو اس سرزمین پہ تو رومنز کی حکومت نہیں تھی. ان کا زیادہ تر واسطہ جو ہے وہ پرشینز کے ساتھ پڑتا تھا، اور وہ بھی لوٹ مار کی حد تک تھا، قبضہ نہیں تھا پرشینز کا بھی عرب کی سرزمین کے اوپر. یہ انڈیپینڈنٹ تھے، قبائلی تھے. ظاہر ہے ان کو کس طریقے سے وہ اپنے انڈر کر سکتے تھے. جس طرح اب افغانستان کے اوپر آگے کوئی حکومت کرے تو وہ اپنے ہی بیڑا غرق کرے گا نا. وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کٹھے نہیں ہیں، اور باہر کی حکومت کو کیا انہوں نے قبول کرنا ہے. طوائف الملوکی، یعنی آپ نے ماڈرن دور میں اگر عرب کو سمجھنا ہے تو آپ یہ افغانستان کو دیکھ لیں، اور پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص ایسا بھیجا ہے کہ اس نے کس طریقے سے ان سب کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے اور دنیا کی دونوں سپر پاورز الٹوا دی ہیں، رومنز کو اور پرشینز کو. تو یہ بہت غیر معمولی کام ہوا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وہ سال اللہ تعالیٰ نے یادگار بنا دیا. ابھی ایک فلم آئی ہے محمد کے نام سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی یوٹیوب پہ انہوں نے 2-3 ہفتے پہلے اسے نا اردو ڈبنگ کے ساتھ اپلوڈ کیا ہے. ایران والوں نے وہ فلم بنائی تھی، اور وہ انگلش میں بھی آ چکی بھی ہے، اور اردو زبان میں چند ایک کلپس پہلے آئے تھے، اب پوری آ گئی ہے. ویسے وہ آپ لوگ فلم ضرور دیکھیں، کیونکہ ابھی تازہ تازہ اپلوڈ ہوئی ہے، تو وہ یوٹیوب کی نا سجیشن میں آ رہی تھی. اس میں انہوں نے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے کچھ واقعات، پھر آپ کا بچپن کا پورشن جو ہے نا وہ فلم آیا ہے، جو یعنی مختلف قسم کے معجزات ہوئے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت غیر معمولی. اس میں جو ابراہ کا لشکر تباہ ہوا تھا وہ انہوں نے سین فلمایا ہے. کمال، آپ کو اس جگہ پہنچا دیا. یہی تو ٹیکنالوجی کی برکت ہے آج کل لیٹسٹ، کہ وہ اس طریقے سے آپ کو وہاں تک لے جاتے ہیں. اور ایک یعنی میں سمجھتا ہوں ماڈرن ایج میں لوگوں تک بات پہنچانے کی ایک اچھی کوشش ہے وہ. جب بھی کوئی اس طرح کی کوئی ویڈیو، کوئی ڈاکومنٹری آتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اسے ایک دفعہ ضرور اپنے پلیٹ فارم سے ڈسکس کروں. اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی اکثریت تو ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی فلمیں یا سٹیج ڈرامے دیکھ کے رات کو سوتی ہے. تو ایک دن یہ بھی ایفرٹ پٹ کر کے اس کو بھی ذرا دیکھ لے، کم از کم اسلام کا تو تعارف اسے ہو. بڑے صحیح طریقے سے انہوں نے ان تمام واقعات کو فلمایا ہے، اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ کس سرزمین کے اندر، کس طرح کے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کر کے اور کتنا غیر معمولی انقلاب برپا کیا. اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونان میں پیدا ہوتے یا رومنز کے اندر پیدا ہوتے کسی محل کے اندر، یا پرشینز کے کسی حکومتی خاندان میں پیدا ہوتے،
اور پھر وہ ایک بڑے لیڈر کے طور پر سامنے آتے تو بات سمجھ آتی تھی کہ وہ سسٹم کی آؤٹ پٹ تھے. لیکن عرب کے وہ گنوار لوگ جو پانی پینے اور پلانے کے اوپر کئی سال تک جنگ لڑے اور خاندانوں کے خاندان قتل ہو جائیں، اس طرح کے گنوار لوگوں میں، اور ان پڑھ امی، انہیں امی کہا جاتا تھا، جاہل، نہ کسی پیغمبر سے واقف، نہ کسی شریعت سے واقف. ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے جد امجد کے طور پر وہ جانتے تھے، پیغمبر کے طور پر نہیں، کیونکہ ظاہر حضرت ابراہیم ہی ان کے پرکھ تھے نا، آباء و اجداد، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کے شہر مکہ آباد کیا تھا. جس طرح یہاں پہ بھی ہمارے وہ ایک ایکس پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے میں عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے ہوں، تو بس وہ اولاد ہونے کے اعتبار سے ہی لوگ اپنے آپ کو منسوب کر رہے تھے، باقی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ نہیں چل رہے تھے. اکا دکا لوگ ہوں گے موحدین، باقی تو میجورٹی جو ہے وہ بت پرستی میں انوالو تھی. خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، ظاہر ہے وہ نسل در نسل چل رہا تھا طواف کعبہ، حج بھی ہوتا تھا، لیکن اسی خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے. اچھا، اللہ کے نام سے بھی واقف تھے. یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں مشہور ہے کہ جی وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. جناب اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اور کسی حد تک بعض لوگوں میں توحید بھی تھی. عبداللہ نام اس لیے رکھا ہے نا، اللہ کا کانسیپٹ تھا. ہاں وہ یہ کہتے تھے اللہ کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے دیوتا بھی ہیں، سب آرڈینیٹس ہیں، اس کے چھوٹے آلہہ ہیں. وہ بڑا آلہہ ہے، یہ چھوٹے آلہہ ہیں. اسی لیے صحیح مسلم شریف میں ان کی جو تلبیہ کے الفاظ آئے ہیں، لبیک اللہم لبیک، تو وہ بولتے تھے لیکن ساتھ بولتے تھے کہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے کہ جس کو تو نے اپنا شریک بنایا ہوا ہے اور اس کا مالک بھی تو ہے. وہی گل جڑی ایتھے کرتے ہیں بزرگاں نے پیچھے بھی اللہ ہی ہے جی. ہاں سرکار تواڈے وڈے بھی یہی کہندے سن کہ لات عزا منات کے پیچھے بھی اللہ ہی ہے. سب سے بڑا جھوٹ اس سب کانٹیننٹ میں یہ بولا گیا ہے کہ مشرکین عرب اللہ کو نہیں مانتے تھے، لہٰذا قرآن کی جتنی توحید ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کو نہ مانے یا جو بت پرستی کریں، کیونکہ انہوں نے اپنی قبر پرستی چمکانی تھی، توحید سے انہوں نے آنکھیں بند کرنی تھی. شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھا دی. اس سے بڑا کیا جھوٹ ہوگا. قرآن میں درجنوں جگہ یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے. سورۃ المومنون میں تو بڑی شان سے آیا ہے کہ ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے، یہ کہیں گے اللہ. ان سے پوچھو کون جو ہے وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، یہ کہیں گے اللہ. کتنے سوالات پوچھے گئے ہیں. تو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ سب کچھ تم مانتے ہو کہ اللہ کرتا ہے، پھر کہاں اوندا منہ گرتے ہو، اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ تو جھگڑا وہاں پہ بھی شریک کرنے کا تھا، اور وہ بھی یہی کہتے تھے پیچھے اللہ ہی ہے. ہاں ایک آپ ڈفرنس کہہ سکتے ہیں تھا، جس طرح میں کہتا ہوں چشتی رسول اللہ اور اشعری رسول اللہ والے فتوے سے اس لیے بچ گئے، آپ لوگوں کے فتوے سے، میرے سے تو نہیں بچیں گے، کہ انہوں نے اپنے آپ کو امتی نبی نہیں کہا، صرف کلمہ پڑھایا اور کہا میں کیا ہوں، ایک کمینہ غلام ہوں. باقی کمینہ ہی نکلے ہیں، کمینہ غلام ہوں. اینڈ پہ یہ کہہ دیا. غلام القادیانی دجال سے غلطی ہوئی کہ اس نے اپنے آپ کو امتی نبی کہہ لیا. مشرکین عرب سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے کہا یہ چھوٹے آلہہ ہیں، چھوٹے خدا ہیں، اور ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے، لیکن خدا کا لفظ بول دیا آلہہ. انہوں نے ان چھوٹے آلہہ سے بھی بڑا درجہ دیا ہوا ہے اپنے ان بابوں کو جو مر چکے ہوئے قبروں میں پڑے ہوئے، لیکن ان کو آلہہ نہیں کہتے. یہ کہتے نہیں جی اللہ نے بندہ ہی نہیں رہا جی، پیچھے دے اللہ ہی ہے. یہ جو بندہ کہہ کے نا یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح وہ بزرگ کہہ کے اپنے بابوں کو بچاتے ہیں اور امتی نبی کہنے والے کفر کے فتوے کی زد میں آ جاتے ہیں. یہ جو ہے وہ دیکھیں کیسی اینالوجی، کتنے گیا دماغ میں، کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے کتنے دماغ جاتا ہے. دماغ اس لیے جاتا ہے میرے بھائی کہ ہم نے اس فیلڈ میں ایفرٹ پٹ کی ہے میرے بھائی، اپنا نبی کا درد ہے ہمارے سینے میں، اس لیے تو ہم جو ہے وہ بانگے دھول کی نعرہ لگاتے ہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں.
تو آپ بھی رسول اللہ کے لیے حمیت رکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کے اندر بھی یہ حکمت آ جائے گی کہ یہ باتیں کہاں سے ایکسپلور ہو رہی ہیں۔ یہ عرب کی اس سرزمین کے اندر جہاں اس طرح کا سسٹم ہو، ایک شخص پیدا ہو اور وہ بھی 40 سال تک اس کی زندگی ایک ڈائنامک لائف ہو، کوئی کسی پادری کی صحبت نہیں، کسی مذہبی پرسنالٹی کی صحبت نہیں، کسی فلاسفر کی صحبت نہیں، کسی شاعر کی صحبت نہیں۔ بخاری مسلم میں آیا کہ میں بچپن میں چند دراہم کے اگینسٹ مکہ کے لوگوں کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام یہ کرتے تھے، اور ظاہر اس زمانے میں مکے کے سردار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بلینئر ہوگا، وہ ایک آنرری پوسٹ ہوتی تھی، باقی محنت تو سب کو کرنی پڑتی تھی۔ پیسہ بنو امیہ کے پاس تھا، ہاں بنو ہاشم جو ہے نا ہماری طرح درویش لوگ، بس اللہ کے گھر کی خدمت کرنی، اللہ اللہ کرنا، اس کی وجہ سے ان کے پاس وہ حرم کی خدمت تھی۔ پیسہ سارا بنو امیہ کے پاس، اور یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی جو ایک ٹسل ہے وہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے کی تھی، وہ بھی آپ کو وہاں پہ نظر آئے گی۔ یہ جو ابو لہب کی بیوی تھی نا ام جمیل، بہت خوبصورت تھی، مشہور تھا، اس لیے اس کا نام ہی پڑ گیا ہوا تھا۔ یہ رسول اللہ کے والد عبداللہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس لیے جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ خود تھی اس وقت بانجھ، تو یہ رسول اللہ سے بچپن سے ہی حسد کرتی تھی، ایک ان کے والد کی وجہ سے، پلس رسول اللہ کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، ان کے ساتھ بھی بغض رکھتی تھی۔ اور بغض کا یہ عالم تھا کہ اس کی ایک لونڈی تھی سوائبہ، وہ عبد المطلب نے ہائر کی دودھ پلانے کے لیے، وہاں پہ رواج تھا، اس نے وہ اپنی لونڈی واپس بلوا لی۔